السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 92 تا آیت نمبر 95 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ یہ آج ہمارا چوتھا سپارہ شروع ہو چکا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، برا نیکی کو، یعنی کہ نیکی کے ایک مقام تک، صحیح مقام تک جو مطلوبہ مقام ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبونا تم پسند کرتے ہو، یعنی جو چیزیں تمہیں پسند ہیں، محبوب ہیں، اس میں سے اگر خرچ نہ کرو تو تب تک تم کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ وما تنفقو جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من شیئن کسی بھی چیز سے، فإن اللہ بہ علیم بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ پیچھے جیسے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں یہ حکم گزرا ہے کہ صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اب اس آیت میں مزید آگے بڑھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے ان کو اس کی راہ میں نکالو، تاکہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرات صحابہ کرام نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنا شروع کر دیں، اور اس میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سی احادیثیں ہیں جو اسی آیت کے بعد جو ہے صدقہ کرنے کے، اور بہت سے صحابہ نے اپنے باغات دے دیے، اور ایک صحابی تھے ان کے 2 باغ تھے، وہ دونوں ہی دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ایک دو، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، ان کی کفالت کے لیے رکھو، تو صحابی نے اس میں سے جو اچھا والا جو ان کا باغ تھا، اور جس کی کھجوریں اور جس کے درخت جو ہیں، تناور درخت یعنی بن چکے تھے، پھل لانے بھی لگ گئے تھے، اور اس میں ان کا گھر بھی تھا۔ جیسے کہ ہم بھی ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی اتنا بڑا باغ ہو، اس میں اپنی کوٹھی بھی ہو، اپنی رہائش ہو، تو کیسے ہم وہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو وہاں سے نکالا، اور وہ باغ یعنی جو زیادہ ان دونوں میں سے قیمت کا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ یہاں پہ اس صورت میں، اس آیت میں حضرات مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں، کہ ایک تو جو ہے یہاں پہ اس طرح ہی مراد ہے کہ جیسا کہ ہم صحابہ کرام نے بھی جو ہے وہ اپنی اپنی جتنی بھی یعنی کہ پسندیدہ چیزیں یا اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیا تھا۔ تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ وہ اسلام کے اوپر غلط غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور اسلام کے اوپر وہ بار بار اسلام پہ اعتراضات کرتے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ صبح کو ایمان لانا ہے اور رات کو نہیں لانا۔ بعض کہتے تھے کہ ہم نے اس کتابوں میں اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہیں وہ صحیح جھوٹے نبی ہیں، صحیح نہیں ہیں، ان کے اوپر آیات جو ہیں وہ ہماری کتابوں میں ان کو دیکھ کے یعنی تصدیق نہیں ہو رہی ہے کہ یہی نبی ہیں۔ اسی طرح سے بعض چیزوں پہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے نجدان سے جو وفد آیا تھا، جس کا پیچھے جو ہے ہم نے تفسیر پڑھی ہے، تو انہوں نے بھی کافی جو ہے پہلے اعتراضات کیے، لیکن بیچ میں انہوں نے یہ بھی پھر کہا کہ ہم اس لیے بھی اسلام نہیں لاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہودی سرداروں نے یا پھر جو بھی عیسائی وغیرہ بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو مراعات جو مل چکی ہیں، اور ہمیں جو ہے ہمارے بادشاہوں نے اتنا نوازا ہے، یعنی اتنے عہدوں سے نوازا ہے، یا پھر کچھ جو ہے مالی امداد اتنی زیادہ کی ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اور ہم جو ہے اسلام کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ تو یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی عہدے اور یہ شان و شوکت یعنی تمہیں چھوڑنی پڑے گی، یعنی جو تمہیں اس وقت دنیا میں سب سے محبوب چیز ہے، اس کو تم جب تک کہ اب اللہ کے راستے میں نہیں دے دیتے، اور کلمے کو اختیار نہیں کرتے سکتے۔ بعض نے یہ کہا کہ
اللہ تعالیٰ کے کلمے کی طرف لگنا یعنی کہ مراد ہے ان کا، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ کے تو اللہ کی طرف لگ جاؤ اور کلمے کو اختیار کر لو۔ تو بہرحال اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی اپنی یہ قربانیاں دی، صحابہ کرام نے بھی تمام صدقات وغیرہ دی، اچھی سے اچھی چیز کو پہلے سوچا اور پرکھا اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو بھی ٹٹولا کہ کون سی چیزیں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے، یعنی وہ قربانی ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو جس سے پھر انہوں نے بہت سے صدقات نکالے اور اپنی پسندیدہ چیزیں نکالی۔ تو یہاں پہ یہ مراد بھی اگر ہے، تب بھی سب مفسرین نے کہا کہ اگر مسلمانوں سے ہی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یہ بھی رائے ہے نا کہ کافروں سے مخاطب ہے، کیونکہ پیچھے ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے تو ظاہر ہے کہ سب کے سب تو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح کے نہیں ہو سکتے کہ تمام کا تمام سامان اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکال دیں، یا حضرت عمر فاروق یا تمام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب کی مثالیں اپنی اپنی جگہ ہیں کہ ان جیسے تو سب کے سب نہیں ہو سکتے، اور اس طرح سے تو مسلمان جو ہیں وہ ایک آزمائش میں پڑھ کے اور پھر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے میم ماں کا ترجمہ جو ہے اس میں، کیونکہ یہ ایک من کا مطلب ہوتا ہے سے، کہ اس میں سے جو تم محبت کرتے ہو، یعنی کہ سارے کا سارا دینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ مال یا وہ محبوب چیز جس سے تم مطلب محبت کرتے ہو۔ کیونکہ اس میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ حضرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو ان کے پاس ان کا ایک گھوڑا تھا جو ان کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ تو انہوں نے جب اس بات پہ نظر کی اور سوچا تو ان کو یہی محسوس ہوا کہ مجھے یہ بہت محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہی لے کے چل پڑے اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی کے گھوڑے کو انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا، تو جس سے کہ حضرت زید کے دل میں یہ ہوا شک پیدا ہوا، اور وہ ان کو خوشی نہیں ہوئی کہ یہ گھر کی چیز گھر میں رہ گئی، اور ان کو لگا کہ یہ کسی اور کو دینا چاہیے تھا۔ تو پھر انہوں نے اظہار بھی کر دیا کہ یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یہ کسی اور کو دینا چاہیے تھا۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، گھوڑے کو کیونکہ جہاد وغیرہ میں استعمال کرنا ہے، اور اسامہ جو ہیں سپہ سالار ان کو بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے پاس سواری نہیں تھی، تو آپ نے پھر ان کی دل کی تسلی کروائی کہ یہ ضرورت مند تھا، اور تمہاری قربانی اور تمہارا صدقہ اللہ کے راستے میں چلا گیا، جہاں کی چیز تھی وہ وہاں پہنچ گئی، تمہیں بھی اس کا ثواب مل گیا، لیکن اب یہ اسامہ کی ہے۔ آگے ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل الطعام ہر کھانا، کانا تھا حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے ما حرم جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے علی نفسہ ہی اپنی جان پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے کہ جو یعقوب نے اپنی جان پہ حرام کر لیا تھا، سوائے اس کے من قبل پہلے سے، ان تنزل التورات کے یہ کہ نازل ہوئی تھی تورات، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی یعنی یہ بات ہے۔ کل کہہ دیجئے فاتو پس تم لے آؤ بالتوراتی، تورات کو، یعنی کہ دیکھنا ہے تو تصدیق کے لیے تورات کو بھی لے آؤ، فتلوہا پس تم پڑھو اس کو، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، یعنی سوائے اس چیز کے جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو کہہ دو، یعنی یہودیوں سے کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ بعض یہودیوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی روح سے حرام ہے۔ ان آیات میں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ سب چیزیں حلال تھیں جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ البتہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔
ہاں، جس کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا۔ انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے شفا حاصل ہونے پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح سے یہ حوالہ جو ہے روح المعانی مستدرک حاکم صحیح۔ اب قرآن کریم نے یہاں صریح الفاظ میں یہ بات نہیں بتائی کہ آیا اس کے بعد یہ گوشت بنی اسرائیل پر بھی حرام کر دیا گیا تھا یا نہیں، لیکن صورت نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بہت سی اچھی چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں۔ اور اسی صورت کی جو ہم نے ابھی صورت پڑھ رہے ہیں آل عمران کی بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے یعنی بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ نیز یہاں تورات نازل ہونے سے پہلے کے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں اسی آیت میں کہ اونٹ کا گوشت شاید تورات نازل ہونے کے بعد ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اب جو چیلنج ان کو دیا گیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلا آتا ہے۔ اس کے برعکس یہ حکم صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب بھی بائبل کی کتاب اخبار میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی نظر میں تورات کا ایک حصہ ہے، اونٹ کی حرمت بنی اسرائیل ہی کے لیے بیان ہوئی ہے۔ تم بنی اسرائیل سے کہو کہ تم ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ، یعنی اونٹ کا یعنی گوشت نہ کھاؤ کیونکہ وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ خلاصہ یہ کہ اونٹ کا گوشت اصلاً حلال ہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے نظر کی وجہ سے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کی نافرمانیوں کی بنا پہ حرام کیا گیا تھا۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا اصل حکم لوٹ آیا ہے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ فَمَنِ افْتَرَى، پس جس کسی نے بھی گھڑ لیا اللہ تعالیٰ پر کذب جھوٹ من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی بات کے واضح ہونے کے بعد بھی، فَأُولَئِکَ، پس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر ان باتوں کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں، یعنی صریحاً بات کے واضح ہونے کے بعد بھی لوگ جھوٹ بہتان اللہ پہ باندھیں تو کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ قل صدق اللہ فاتبعوا، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ سچ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، فاتبعوا، پس تم پیروی کرو دین ابراہیمی کی، حنیفاً جو سیدھے راستے پر تھے، جو یک طرفہ راستے پر تھے، وما، اور نہیں کانا تھے وہ من المشرکین، مشرکین میں سے۔ محاورہ ترجمہ ہے، آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہٰذا تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو جو پورے سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔